اس وقت ہم اپنی گفتگو میں صرف سید خراسانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک فوج کے سربراہ یا ایران میں کوئی حاکم ہوں گے اس زمانے میں کہ جس وقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اب یہ کہنا کہ یہ آغا خامنائی ہیں تو ممکن ہے یہ وہ ہوں، لیکن تطبیق کرنا جائز نہیں ہے. ممکن ہے یہ ہوں وہ، اور ممکن ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کوئی اور فرد ہو. تطبیق کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی، ملاحم میں اس کا ذکر ہے، اور یہی روایت اہل سنتی کتابوں میں بھی ذکر اس کا ہوا ہے، اور امام محمد باقر ہی سے ذکر ہوا ہے. مثال کے طور پہ نعیم ابن حماد میں یخرج شاب من بنی ہاشم، کہ بنی ہاشم کا ایک جوان ہوگا کہ جسے کہا جاتا ہے خراسانی. کیوں کہا جاتا ہے خراسانی؟ کیونکہ خراسان سے ہوگا. علامت کیا ہے؟ بکفہ الیمنی خال، اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک تل ہوگا. اب اس روایت کو بعض لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں. کبھی بھی اپنے کسی موضوع کو ثابت کرنے کے لیے نہ قرآن کی غلط تفسیر کی جائے، نہ آیتوں کا غلط ترجمہ کیا جائے. خال کے معنی ہے ترجمہ، خال کے معنی ہے تل. تو روایت بیان ہوا بکفہ الیمنی خال، اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کیا ہوگا؟ تل ہوگا. بعض جگہ بیان ہوا کہ ید میں، یعنی ہاتھ میں اس کے تل ہوگا. اب یہاں پر بیان ہوا ہے کف، کف سے مراد ہوتی ہے ہتھیلی، ہتھیلی میں ہوگا. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں خلل ہوگا، اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ ثابت کیا جائے کہ آغا خامنائی کے ہاتھ میں خلل ہے. ممکن ہے کہ یہ سید خراسانی آغا خامنائی ہو، ممکن ہے کوئی اور ہو. دوسرا ایک امکان یہ ہے کہ اس وقت افواج آغا سیستانی کے حکم سے بھی بن چکی ہیں، اور وہ خود مشہد کے ہیں اور خراسان کے ہیں، اور وہ بھی سید ہیں. اب ممکن ہے یہ ہوں، ممکن ہے وہ ہوں، اور ممکن ہے دونوں نہ ہوں. اور تو کون ہوں گے؟ تطبیق کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بکفہ الیمنی خال، اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں تل ہوگا. ویاتی من خراسان برایات سود، اور وہ خراسان سے لائے گا کس کو؟ سیاہ پرچموں کو. وبین یدہ شعیب بن صالح یقاتل اصحاب السفیانی فیہزمہم، اور اس کی فوج میں آگے آگے ہوگا شعیب بن صالح، اور وہ جنگ کرے گا سفیانی سے اور سفیانی کو ہرائے گا. یہ ہے ذکر خراسانی کا اور شعیب بن صالح کا. شعیب بن صالح کے بارے میں ایک اور روایت ہے، ان بزنتی ان ابی الحسن الرضا، یعنی امام رضا علیہ السلام سے. تو امام فرماتے ہیں قبل هذا الامر السفیانی والیمانی والمروانی وشعیب بن صالح. غیبت نعمانی باب نمبر 14، اسی طرح سے بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 237. تو امام فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے قبل هذا الامر کون کون ہوں گے؟ سفیانی ہوں گے، یمانی ہوں گے، مروانی اور شعیب بن صالح. شعیب بن صالح کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جب سفیانی پہنچے گا کوفے میں اور آوان آل محمد کو، یعنی آل محمد کے چاہنے والوں کو قتل کرے گا، اس وقت ظہور ہوگا کس کا؟ خرج المہدی علی لوائہ، کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ان کا پرچم ہوگا کس کے ہاتھ میں؟ شعیب بن صالح کے ہاتھ میں. تو شعیب بن صالح بھی ایک اہم شخصیت ہے. کون ہے؟ کہ تطبیق نہیں کی جا سکتی. کبھی کسی پہ تطبیق کریں، کبھی کسی پہ تطبیق کریں، تطبیق نہیں کی جا سکتی. اب شعیب بن صالح کے بارے میں ایک اور روایت بیان ہوئی، یخرج بالرئی، کہ شعیب بن صالح تہران سے ہوگا، کوسج ہوگا، اس کی داڑھی بالکل ہی مختصر سی ہوگی. یقال لہ شعیب بن صالح، اسے کہا جائے گا شعیب بن صالح. فی 4000
اور اس کے ساتھ 4000 لوگ ہوں گے. ثیابہم بیض، ان کے لباس سفید ہوں گے. ورایتہم سود، اور ان کے پرچم سیاہ ہوں گے. وَيَكُونُ مُقَدَّمَةً لِلْمَهْدِي، اور یہ لوگ امام مہدی کا مقدمہ ہوں گے. ابھی مقدمہ ہوں گے سے مراد یہ کہ ان کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گے، یا یہ کہ ان کی فوج کا مقدمہ ہوں گے. یعنی ایک جانب تو یہ ایران سے نکلیں گے، کوفے میں جائیں گے، سفیانی سے جنگ کریں گے، سفیانی کو ہرائیں گے. بعد میں امام کی جانب سے پرچم بھی فوج کا شعیب بن صالح کے ہاتھ میں ہوگا بعض روایتوں کے بقول. اور اسی طرح سے کیونکہ انہوں نے ایک بڑا معرکہ کیا ہوگا تو امام کی فوج کا بھی مقدمہ، یعنی امام کی فوج کے آگے آگے ہوں گے. یہ سارے امکانات ہیں. اب ایک صفت بیان ہوئی کہ ان کا کیا ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، گندم گو رنگ ہوگا. 4000 لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ پہلے بیان ہوا. روایات کو کبھی بھی مس یوز نہیں کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کے مطابق ان کو آگے پیچھے ادھر سے ادھر نہیں کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر اس وقت ایک روایت ڈسکس ہو رہی ہے، اسے بھی ہم ڈسکس کر دیتے ہیں لیکن تطبیق نہیں کر سکتے. ان امام صادق، کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا کس نے؟ جناب ابو خالد کابلی نے. جناب ابو خالد کابلی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں اور اصحاب میں سے تھے، پھر امام محمد باقر کے، اور پھر امام جعفر صادق علیہم الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے اور شاگردوں میں سے ہوئے. وہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں، خراسان خراسان، سجستان سجستان، کأنی انظر الی اہلها راکبین علی الجمال راکبین علی الجمل مسرعین الی قم. کہ امام نے فرمایا سیستان سیستان، معذرت خراسان خراسان، سیستان سیستان، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اونٹ پر سوار ہیں اور تیزی سے آ رہے ہیں قم کی جانب. یہ روایت بحر الانوار کی جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 215 میں ہے. دوسری ایک روایت ہے جناب معروف ابن خربوز سے، اور یہ نقل فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، ما دخلنا علی ابی جعفر الباقر، کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم امام محمد باقر کے پاس گئے ہوں اور انہوں نے یہ ذکر نہ کیا ہو. کیا ذکر؟ قال خراسان خراسان، سجستان سجستان، کأنہ یبشرون بذالک، کہ ہمیشہ وہ ہم سے کہتے تھے خراسان خراسان، سجستان سجستان، اور اس کے ذریعے سے وہ ہمیں بشارت دے رہے ہوتے تھے کسی آنے والے اچھے واقعے کی. اب اس روایت کو بعض لوگ تطبیق کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی پر. وجہ کیا ہے؟ کہ ہیں تو وہ خراسان کے، مشہد کے، وہ خود بھی وہیں پیدا ہوئے، ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی، لیکن ان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ صفوی دور میں قاضی رہ چکے ہیں سیستان کے. کیونکہ وہ قاضی رہ چکے تھے اور کچھ عرصے ان کی فیملی سیستان میں رہی، تو آغا سیستانی کے بعض بزرگوں کا فیملی نیم پڑ گیا، کیونکہ وہ قاضی سیستان تھے. قاضی سیستان سے ان کی فیملی بن گئی سیستانی. اس وقت کوئی آدمی دنیا اسلام میں کہ جو خراسان اور سجستان یعنی سیستان سے تعلق رکھتا ہوا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہے، لیکن خود آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بھی منع کیا کہ تطبیق نہ کریں. اب اس روایت سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید آغا سیستانی مراد ہوں، کیونکہ وہ خراسانی بھی ہیں اور سجستانی بھی ہیں، اور شاید خراسان والی جو خراسانی کی روایت ہے سید خراسانی کی، ان کی ہاتھ میں بھی ایک فوج ہے اور انہوں نے اعلان جہاد کیا، تو اس وقت تقریباً لاکھوں کی فوج تیار ہو چکی ہے. ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ شاید یہ وہ ہوں. بس سید خراسانی ممکن ہے آغا خامنائی ہو، ممکن ہے آغا سیستانی ہو، ممکن ہے یہ دونوں ہوں، اور ممکن ہے کہ یہ دونوں نہ ہوں. ان دونوں کا انتقال ہو جائے، بالآخر جب انبیاء اور ائمہ نہیں رہے تو ان کو بھی دنیا سے جانا ہے، اور ان کے بعد کوئی اور فرد ہو اور وہ مصداق ہو خراسانی کا. لہٰذا روایتیں ہم نے بیان کر دی، لیکن پھر ہم توجہ دلائیں تطبیق کی ہمیں اجازت نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.